گوہر کا مال بننے کے لیے کم سے کم، چھوڑو یار کتنے عظیم ہو تم، اس بات کو چھوڑ دو. میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں آج، کیونکہ مجھے سرکار کی ذات پر زوم ہے کہ میں نے کہہ دیا سرکار نبھا لیں گے. گوہر شاہی کا مال بننے کے لیے بس ایک چھوٹا سا کام کر لو. سرکار گوہر شاہی نے ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ میں بہت پرانی بات، سرکار نے فرمایا کہ میں ایک رکشے میں بیٹھا تو رکشے کے باہر لکھا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے نا کہ پاکستان میں ٹرکس، منی بس اور رکشوں کے باہر بڑی ہی عجیب و غریب باتیں لکھی ہوتی ہیں، بڑے عجیب و غریب کچھ ایموشنل ڈائلاگز لکھے ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈرائیور کی کیا زندگی. پھر کہیں لکھا ہوتا ہے دیکھ مگر پیار سے، کہیں لکھا ہوتا ہے کہ ہارن دے کے پاس کریں. تو اسی طریقے سے ایک جملہ وہاں لکھا ہوا تھا رکشے پر. سرکار نے وہ پڑھا. جملہ تھا رکشے کے بارے میں کہ مالک میں نہیں اللہ ہے. تو سرکار نے اس رکشے والے سے پوچھا کہ استاد یہ بتاؤ اس کی جو کمائی ہے وہ کون کھاتا ہے؟ اس نے کہا جی میں. سرکار نے فرمایا تو پھر تو مالک ہوا نا اس کا. اگر تیرے رکشے کی کمائی اللہ کھائے گا تو پھر اللہ مالک ہوگا. تو یہ سرکار نے ایک ہمیں فارمولا دے دیا. اچھا کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بھائی رکشے کے باہر یہ لکھا، سرکار نے اس پہ جو ہے ریئیکٹ کیا اور پوچھا اس سے کہ اس کی کمائی کون کھاتا ہے؟ جی میں کھاتا ہوں. فرمایا کہ تو کمائی تو کھاتا ہے تو مالک اللہ کیسے ہوا؟ اگر اللہ مالک ہے تو اس کی کمائی بھی اللہ کو کھلا. اسی طرح اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم کس کا مال ہو تو اپنی زندگی کے شب و روز دیکھو، تمہاری زندگی میں کس کا عمل دخل ہے، تمہاری جان پر، تمہارے وقت پر، تمہاری خواہشات پر کس کی مہر لگی ہے، کس کے لیے جیتے ہو، کس کے لیے سانس لیتے ہو، سارا دن تمہارا کس کے لیے گزرتا ہے. جس کے لیے گزرتا ہے، جس کی خاطر گزرتا ہے، اسی کا مال ہو. اپنے لیے جیتے ہو تو تم اپنا مال ہو، اپنے نفس کی خواہشات کے لیے جیتے ہو تم اپنے نفس کا مال ہو. اور تمہاری زندگی سرکار گوہر شاہی کی ذات سے تعبیر ہے. تمہاری زندگی کا ہر گوشہ سرکار گوہر شاہی کی ذات سے منسلک ہے. اپنی تمہاری کوئی مرضی نہیں ہے، سرکار گوہر شاہی کی مرضی تم پر قابض ہے. ہر تمہارا کام سرکار گوہر شاہی کی خواہش اور منشا اور مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو پھر تم گوہر کا مال ہو. اور اگر صرف زبان سے ہی سرکار سرکار کہتے ہو لیکن تمہاری زندگی میں اوڑھنا بچھونا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، غصہ کرنا پیار کرنا سب تمہارے نفس کے لیے ہے تو پھر تم گوہر کا مال کہاں ہو؟ جس کو سرکار کا غلام بننے کی خواہش ہوتی ہے نا، وہ ڈھونڈتا ہے ایسے نقاط، ایسی باتیں جو سرکار کو پسند ہوں. اچھا سرکار کو یہ پسند ہے، یہ پسند تو میں وہ کر لیتا ہوں، میں ویسا بن جاتا ہوں. یہ مت دیکھنا کہ کون کتنا سینئر ہے، یہ دیکھنا کہ اس کی زندگی میں سرکار گوہر شاہی کی ذات کا عمل دخل کتنا ہے. کیا اس نے اپنے کردار کو سرکار کی تعلیم سے باندھا اور جکڑا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر تم نے اپنے کردار کو سرکار کی تعلیم سے جکڑا اور باندھا نہیں ہے تو کہاں کہ تم گوہر شاہی کے چاہنے والے ہو. مکر ہے، جھوٹ ہے. جو گوہر شاہی کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کا کوئی قدم سرکار کی منشا اور خواہش کے بغیر نہیں اٹھتا. اس کا جینا مرنا سرکار کے لیے ہے. وہ مشن پر آنچ نہیں آنے دے گا، اپنی ذات کو ذلیل کر لے گا. اب آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں ذرا. اگر آپ 40 سال سے سرکار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور آج تک تمہارے نفس کے اندر یہی چیز موجود ہے جو 40 سال پہلے تھی تو کیا ترقی ہوئی ہوگی بتائیے. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج بھی آپ زندہ ہیں اور آپ کو نصیحت کرنے والا کوئی موجود ہے. لیکن ذرا سوچیں، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج زندہ ہے کل مردہ ہے، ابھی سانس آ رہی ہے اگلے پل کا بھروسہ نہیں. اگر یہ وقت بھی تم نے نکال دیا اپنی اکڑ میں اور غصے میں تو کل مرنے کے بعد صرف پچھتاوا اور حسرت رہ جائے گی. عدالت دنیا کی جب کسی بندے کو سزا دے کے جیل میں ڈالتی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جیل میں کیوں ڈالتی ہے؟ سزا دینے کے لیے، سدھارنے کے لیے. چلو ایک بات تو یہ نقطہ ہو گیا کہ سدھارنے کے لیے، لیکن اس سے بھی ایک بڑا نقطہ ہے کہ یہ بندے کو جیل میں رکھو، یہ کمیونٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ فساد پھیلائے گا. کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں.
اسی طرح مذہب کہتا ہے جب تک تیرا نفس ناپاک ہے تنہائی تیرے لیے عبادت ہے، خاموشی تیرے لیے عبادت ہے۔ جب تک تیرا نفس موذی ہے، تیری زبان آگ اگلتی ہے، شر پھینکتی ہے، تو پھر تیرے لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے خاموشی عبادت ہے تیرے لیے بولنا کفر ہے اور خاموش رہنا عبادت ہے۔ اور جس کی زبان رحمت برساتی ہے اس کے لیے بولنا ثواب ہے، خاموش رہنا اس کے لیے گناہ ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، باہر سڑک پہ اگر کوئی چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی گاڑی کھڑی ہو، جیسے کہ نسان مائکرا ہے، ٹوٹی پھوٹی کھڑی ہے، کیا کسی کو کبھی یہ گمان بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کنگ چارلز کی گاڑی ہوگی، یا ٹویوٹا کرولا یا ٹویوٹا کرینا کھڑی ہو؟ تو اس گاڑی کو دیکھ کے کسی کو یہ خیال آئے گا یار یہ کنگ چارلز کی گاڑی ہوگی؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ تو اپنے آپ اور اپنے کردار کو دیکھ کے سوچ، دنیا تجھے دیکھ کے کہے گی یہ گوہر کا مال ہے؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی لوگوں کی؟ کنگ چارلز کے لیے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اس کے پاس نسان مائکرا ہوگی، ٹویوٹا کرولا ہوگی؟ نہیں نا۔ تو کنگ چارلز کے لیے یہ ہمارے تصورات میں نہیں ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی یعنی معمولی سی گاڑیاں اس کی ملکیت ہوں گی۔ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی ہوگی اس کے پاس، اور ظاہر ہے وہ کنگ ہے، اس کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی ہوگی۔ اب سوچیں کہ امام مہدی گوہر شاہی کی ملکیت میں جو چیز ہوگی تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ سوچئے۔ ارے یار اگر نسان مائکرا کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کنگ چارلز کی گاڑی ہے تو لوگوں کے دلوں سے اس کا روب اور دبدبہ چلا جائے گا کہ یار یہ کیسا کنگ ہے کہ جس کے پاس نسان مائکرا ہے۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ اگر کوئی امام مہدی کا مال ہوگا، اس کا کردار اتنا خراب ہوگا، امام مہدی کی نظر کرم کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر، اس نے امام مہدی کی تعلیمات سے اپنے نفس کو جکڑا نہیں ہوگا، تو اپنے اندر گریبان میں جھانک لیں، اپنے آپ مجھ سے نہ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں گوہر شاہی کا مال ہوں یا نہیں ہوں؟ گوہر شاہی کے مال میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ وہ خوبیاں مجھ میں پیدا ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں؟ کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہنا کہ ہاں جی میں سرکار کا غلام ہوں، لیکن یہ تو ایک دعویٰ ہے۔ غلام وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کا آقا گوہر شاہی کو بنا لیا ہے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کرے گا، جو ان کی مرضی ہوگی نفس سے وہ کروائے گا۔ اگر تیرا نفس تیرے قابو میں نہیں ہے تو کہاں پھر دین اسلام کا اثر ہوا تجھ پہ؟ کہاں تصوف کا اثر ہوا تجھ پہ؟ تیری تو نسل کا ہی پتہ نہیں۔ کردار اس سے پہچانا جاتا ہے آدمی۔ خاندان سے اسی وقت تک پہچان ہوتی ہے جب تک لوگ تجھے نہیں دیکھتے، لیکن جب تجھے دیکھ لیں گے، تیری حرکتیں دیکھیں گے تو کہیں گے خاندان تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ بڑا نکھٹو آدمی، اچھے خاندان کا جو ہے گندا انڈا ہے۔ تو یہ آپ کا کردار ہے جو آپ کو قابل عزت بناتا ہے، اور جو عزت انسان کے کردار کے علاوہ کسی اور چیز سے ملی ہو وہ عزت ناپائیدار ہے، کیونکہ کردار آنی جانی والی چیز نہیں ہے۔ جو انسان کا کردار بن گیا وہ بن گیا۔ پیسے کی وجہ سے عزت ہے تو جب تک پیسہ ہے لوگ جھک کے سلوٹ ماریں گے، پیسہ گیا سلوٹ بھی گیا۔ دوغلا پن نہ کرو، یا تو گوہر شاہی کو اپنا لو یا چھوڑ دو۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ رب کا راستہ ہے جس میں پاک صاف ہونے کے بعد ہی رب ملتا ہے۔ اگر آپ اس رب کے راستے کو ایماندارانہ طور پر اختیار نہیں کریں گے تو کبھی بھی رب نہیں ملے گا، بھلے آپ 60 سال تک لگے رہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ تم میں نہ کوئی عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ کوئی عجمی کسی عربی سے چھوٹا ہے۔ اللہ کے نزدیک جو معیار ہے تقویٰ ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے،
اور تقویٰ ہے اندر اور باہر کو پاک صاف کرنا۔ پورا قرآن چھوڑو، ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس پر عمل کر لو، وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ کون سی؟ قد افلح من تزکا۔ کوئی دم چھلا تو نہیں لگا ہوا اس میں، کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، ایک چھوٹا سا سینٹنس ہے، فریز کہہ لیں اسے، بس کتنا کامل ہے یہ۔ جس نے نفس پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ پلس یہ بھی وہ بھی، جیسے ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے کنڈیشنز لگی ہوتی ہیں، نہیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں کہا قد افلح، تاکید کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، بڑی کنوکشن کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ اللہ نے کہا قد۔ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے نا، کنوکشن کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، یہ سب اس کا ترجمہ ہے ایک لفظ کا، اور وہ کیا ہے؟ قد۔ اگر آپ اس کا معنی الفاظ میں اس کا مفہوم بیان کرنا چاہیں قد کا، تو کیا ہوگا؟ آئی اشور یو۔ یہ تو لکھ دیتے ہیں تحقیق، ابے کیا مطلب ہے تحقیق کا؟ تو اس آیت میں تحقیق آ گیا، دوسری آیتوں کو بغیر تحقیق کے بھیجا اللہ نے؟ نہیں، قد تاکید کے لیے آیت آتا ہے کہ یقین کرو۔ جس طرح ہم لوگ یقین دلانے کے لیے اللہ رسول کی قسمیں اٹھاتے ہیں، تو اب اللہ کس کی قسم اٹھائے؟ اللہ نے تو اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہے، کیونکہ وہ تو سچ ہی بولتا ہے، لیکن یقین دلانے کے لیے وہ کہتا ہے قد، اور مخصوص جگہوں پر استعمال کیا، قد جاءکم من اللہ نور، کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو آیا ہے مصطفیٰ کی صورت میں تمہارے پاس، وہ میرا نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ پھر یہاں کہا قد افلح، کہ میں یقین دلاتا ہوں تمہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ من تزکا، جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ ساری کہانی نفس کو پاک کرنے کی ہے، اس کے بعد تو جو ہے نا، بس آپ دوڑ کے طریقت پار کر لیتے ہیں، دوڑ لگائی حقیقت کراس کی، دوڑ لگائی معرفت۔ سب سے بڑا جو مارکا ہے بدر و حنین، سب سے بڑا جو مارکا ہے بدر ہے، وہ یہی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ لوگ، وہ صحابہ جو حضور کے ساتھ غزوہ میں شامل تھے، ان کو بڑا موقع مل گیا غزوہ اور جہاد میں شامل ہونے کا، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ نہیں، ہم پیچھے نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ غزوہ بدر لگایا ہے۔ سب سے بڑا جہاد اس نفس کی مخالفت کو قرار دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، آؤ لوٹ کے چلیں۔ کہاں چلیں؟ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ کے چلیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک مختصر مدت کے لیے چھوٹا جہاد اختیار کیا تھا، اس سے پہلے بھی بڑا جہاد کر رہے تھے، تبھی تو لوٹ کے جائیں گے ادھر۔ رجعنا، آؤ دوبارہ چلیں، من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ تو یہ جو نفس کے خلاف جہاد ہے، یہ جہاد جب تک آپ سنتے رہیں گے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اس وقت تک آپ پر اس کے جو معنی ہیں ان کا انکشاف نہیں ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کیا۔ ایک چھوٹے سی بات کو اللہ کے رسول نے جہاد اکبر بنا دیا۔ یہ تو پتہ تب چلے گا جب مخالفت نفس کرو گے، کیونکہ وہاں جہاد میں جا کے ہاتھ میں تلوار یا بندوق ہے، آپ نے یوں کرنا ہے، کاٹ دی کافر کی گردن۔ یہ تو آسان ہے۔ پتہ تو پتر اس وقت چلے گا تیری مردانگی کا، اپنے نفس سے مخالفت کر کے دیکھ۔ میں نے بتایا تھا نا، مرد کا بچہ ہے اور وسوسے آتے ہیں، میرے پاس علاج ہے اس کا۔ جب وسوسہ آئے، ایک چماٹ مار اپنے منہ پہ۔ وہ غصہ تجھے آتا ہے تو اپنے آپ کو کیوں نہیں مارتا؟ لوگوں کو گالیاں کیوں دیتا ہے؟ جب تیرے اوپر غصہ آئے، اپنا لیپ ٹاپ توڑ دے، اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دے، اپنے منہ پہ چماٹے مار، پھر میں دیکھوں گا مرد کا بچہ ہے تو۔ ورنہ غصہ کرنے کا کوئی تجھے ادھیکار نہیں ہے۔ صرف لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے غصہ دکھا کے، صرف لوگوں کے اوپر نکالتا ہے غصہ۔ وہ یہ کدھر کی مردانگی ہے بھائی؟ انصاف کیا ہے؟ تو گلاس توڑے تو تیرے منہ پر چماٹا، اور میں خود توڑوں تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے بھی اپنے منہ پہ چماٹا مارنا چاہیے۔ گوہر کا مال بننے کے لیے کم سے کم، چھوڑو یار کتنے عظیم ہو تم، اس بات کو چھوڑ دو۔ میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں آج،
کیونکہ مجھے سرکار کی ذات پر زوم ہے کہ میں نے کہہ دیا سرکار نبھا لیں گے۔ گوہر شاہی کا مال بننے کے لیے بس ایک چھوٹا سا کام کر لو، اپنے نفس کو پاک کر لو، مخالفت نفس کر لو، باقی میری ذمہ داری ہے۔ مخالفت نفس تو کرو، نفس کی خواہشات کا گلا تو گھونٹو، اپنے نفس کی خواہش کی جگہ گوہر شاہی کی خواہش کو پورا کرو۔ گوہر شاہی کی خواہش کیا ہے؟ اس مشن کو دنیا کی ہر روح کے پاس لے جانا جو رب کے لیے ترس رہی۔ تو گوہر کا مال بننے کے لیے کم سے کم تزکیۃ النفس عملی طور پر اختیار کر لو۔ اب ایک جملہ ہے جس کا میں آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں، جو بڑا ہی مس انڈرسٹوڈ رہا ہے روحانی سرکلز میں، بڑا ہی مس کوٹڈ اور بڑا ہی مس انٹرپریٹڈ ہوا ہے۔ وہ ہے کہ نفس مرشد کی نظر سے پاک ہوتا ہے۔ یہ بات پوری نہیں ہے، ادھوری ہے۔ مرشد کی نظر تو ضروری ہے، لیکن مرید کی طرف سے مخالفت نفس ہو پہلے، بعد میں مرشد کی نظر اس کو بچائے گی۔ اگر تم مخالفت نفس ہی نہیں کرو گے تو مرشد کی نظر کہاں آئے گی؟ اس میں تم نے بھی پارٹ پلے کرنا ہے، اور پھر مرشد نے آپ کی اس کوشش کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اب اس کو ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ ہم نے کہہ دیا ہے مخالفت نفس، لیکن روحانیت کی جو ووکیبلری ہے، دین کی جو ووکیبلری ہے، اس میں اس چیز کو کہتے ہیں زہد۔ اب آپ بزرگان دین کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ کہیں گے زہد اختیار کر اگر اللہ والا بننا ہے۔ تو بس آپ نے پڑھ لیا اور بس ختم، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے زہد کیا ہوتا ہے۔ زہد یہی ہے، نفس کی خواہشات کا گلا گھونٹنا، مرشد کی خواہش پوری کرنا، یہی زہد ہے۔ تابعداری کرنا، جو مرشد چاہتا ہے وہ کرنا، جو میرا نفس چاہتا ہے وہ نہ کروں، جو مرشد چاہتا ہے وہ کروں، بس یہی زہد۔ اس میں کام شروع میں تمہیں مشکل ہوگی، تھوڑی سی کوشش کرو گے، تھوڑی کامیابی ہوگی، پھر تمہارا نفس جو ہے شیطان کی طاقت کے ساتھ لوٹ کے دوبارہ آئے گا، تمہیں دوبارہ گرا دے گا۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ اٹھو، پھر دوبارہ کوشش کرو، پھر نفس کمزور پڑے گا، وہ پکارے گا اے ابلیس میری مدد کر۔ اور جب وہ اپنے مرشد کو پکارے کہ اے ابلیس میری مدد کر، تو بھی پکارنا کہ اے گوہر شاہی عظیم ذات وہ میری مدد کر۔ لیکن ہار نہیں ماننا، نیور گیو اپ، نیور گیو ان۔ اللہ تعالیٰ کو ہمت والے لوگ پسند ہیں، کیوں؟ کہ بار بار گرنا ہے، تجھے بار بار گرنا ہے۔ چھوٹے دل کا آدمی نہیں چاہیے روحانیت میں، بار بار گرے اور کھڑا ہو جائے، ہمت نہ ہارے۔ یہ نہ سوچے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ 2-4 دفعہ اگر ناکام ہو گئے تو بدظن ہو جاتے ہیں، اور پھر سارا ان کا جو ہے کانفیڈنس تیل ہو جاتا ہے کہ جی میں تو اس قابل ہی، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، جی میرا تو مقدر ہی خراب ہے، کسی نے جادو کرا دیا ہے، وہ یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ یہ ساری بکواس آپ کے کام نہیں آئے گی۔ کامیابی کی جو کنجی ہے وہ ہے ہمت۔ کبھی انسان جو ہے مایوس نہ ہو۔ قرآن نے بھی کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کوشش کرو، کرتے رہو۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو جو تمہاری کوشش ہے یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے۔ Your efforts will not be wasted۔ یہ جو تم کوشش کر رہے ہو نا، یوں سمجھ لو کہ یہ تم بینک میں انویسٹ کر رہے ہو۔ جتنی زیادہ کوششیں ہوں گی اتنا زیادہ تم اللہ کی نظر میں جو ہے اولو العزم مرد کہلاؤ گے، کہ دیکھو یہ 20 دفعہ ناکام ہوا ہے، پھر کھڑا ہو کے کوشش کر رہا ہے، اللہ کو ترس آئے گا، کچھ کامیابی عطا کر دے گا۔ یہ نفس بڑا موذی ہے، 1-2 دفعہ کوشش کر کے آرام سے مت بیٹھ جانا، اس میں روزانہ کوشش کرنی ہوگی، تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ کامیابی روزانہ بڑھتی جائے گی، تھوڑی تھوڑی کامیابی روزانہ بڑھتی جائے گی۔ کوئی تمہیں برا بھلا کہتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، جواب مت دو، تمہارے لیے اچھا ہے، تعریف تمہارے لیے زہر ہے، ملامت تمہارے لیے جو ہے وہ سونا ہے۔ اور تم صوفی ہو کے کیا کرتے ہو؟ اس نے مجھے یہ کہا 10 سال پہلے، اس نے مجھے یہ کہا۔ یار خدا کا خوف کرو یار، یہ روحانیت کی بات تمہاری کبھی سمجھ میں بھی آئی تھی؟
سرکار نے اتنی مرتبہ جو باتیں فرمائی ہیں، کبھی ان کو تم نے غور سے نہیں سنا تھا کہ بایزید بسطامی کے دور میں ایک بندہ تھا جو آپ کی برائی کرتا تھا؟ سنا نہیں ہے یہ آپ نے؟ تو کیا کیا پھر آپ نے سن کے؟ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیا؟ عمل نہیں کرنا ہے اس پہ کہ اگر کوئی آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، چپ رہے ہیں آپ تو لڑائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو گوہر کا مال ایسا نہیں بنے گا۔ گوہر کا مال بننا ہے مخالفت نفس کرنی پڑے گی۔ ایک دن سرکار نے فرمایا کہ اس راستے میں بندہ 360 دفعہ مرتا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ سرکار کیسے؟ تو فرمایا کہ 360 مرتبہ ایسے مقامات آتے ہیں کہ جب بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یار اس سے تو بہتر تھا میں مر جاؤں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اب جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ نفس کا تزکیہ کیے بغیر کوئی روحانیت میں مقام، اللہ کی ذات کی محبت نہیں ملے گی، آپ کو یہ پتہ ہے۔ اب آپ نفس کو پاک کرنے کی کوشش میں لگے، ناکام، دوسری دفعہ ٹرائی ماری، ناکام، تیسری ٹرائی ناکام، 10-20 دفعہ کوشش کر لی، ناکام۔ اب آپ مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے، اس سے تو بہتر تھا یار میں مر ہی جاتا۔ اتنی یاسیت، اتنی حسرت، اتنی نا امیدی انسان کے اندر۔ لیکن میں تو آپ کو دیکھتا ہوں آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تو آپ لوگوں کی زبانوں سے ایسی کوئی بات ہی نہیں سنتا کہ جی میں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی ناکامی ہو رہی۔ آپ تو بس جانوروں کی طرح جی رہے ہیں، جانور کی طرح کھا رہے ہیں۔ جانور بھی ہگتا ہے، آپ بھی ہگ رہے ہیں۔ جانور بھی سوتا ہے، آپ بھی سو رہے ہیں۔ جن کاموں سے آپ کو دور رہنا ہے ان کاموں میں جان بوجھ کر کے جا رہے ہیں۔ کسی نے بیگم کو غلام بنایا ہے، کسی نے پیسے کو غلام بنایا ہے، کسی نے اولاد کو غلام بنایا ہے، اور کہلاتے ہو غلامان گوہر شاہی۔ خوف کرو خدا کا یار، اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا جھوٹ کہاں سے ثابت کرو گے تم کہ تمہارا مالک، تمہارا آقا گوہر شاہی ہے؟ اپنے حرکات و سکنات سے ثابت کر سکتے ہو؟ اپنے کردار سے ثابت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ کب تک یہ اندھاپن رہے گا؟ کب تک یہ سستی رہے گی؟ کب آئے گی وہ جرت؟ کب آئے گا وہ خیال، وہ احساس کہ بہت ہو گیا، آج کے بعد میں نے اپنے نفس کو لگام دینی ہے، سرکار گوہر شاہی کی تعلیمات سے اپنے نفس کو جکڑ کے رہوں گا، یہ میں نے تہیہ کر لیا ہے۔ کب آئے گا وہ مقام؟ یہ لمحہ کب آئے گا؟ اور اگر ابھی تک وہ لمحہ نہیں آیا ہے آپ کی زندگی میں تو معلوم یہ ہوا ہے کہ آپ کو سرکار گوہر شاہی سے کوئی دلچسپی نہیں لگتی۔ آپ کے مزاج میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی کہ آپ واقعتاً راہ خدا میں ہیں اور طلب میں ہیں، کیونکہ طالب ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں میں نے کہا ہے اپنی شاعری میں، یونس مالے گوہر گھبراتا ہے کیوں اس قدر، تو گوہر کا مال ہے پس تو گوہر کے ہاتھ ہے۔ میں نے کہا ہے، لیکن آپ مجھے جانتے نہیں میں کہاں کہاں سے گزرا ہوں۔ میرا جینا مرنا سرکار گوہر شاہی کے لیے ہے۔ میری زندگی میں اور کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ میری زندگی کا پہلا اور آخری پروجیکٹ سرکار گوہر شاہی کی غلامی ہے۔ مجھے تو سرکار نے فرمایا ہے کہ ہاں تو ہمارا مال ہے۔ میں نے اپنے دماغ کی کیلکولیشن کی بنیاد پر نہیں کہا کہ میں گوہر کا مال ہوں۔ اگر واقعتاً میں اپنی سوچ اور اپنی کیلکولیشن اپنے کردار کی اگر کر کے دیکھوں تو میں کوالیفائی نہیں کروں گا کہ میں گوہر کا مال کہلاؤں۔ یہ تو سرکار گوہر شاہی کی اپنے آوارہ کتوں پر کرم نوازی ہے اور ان کا فضل ہے کہ وہ بھرم رکھتے ہیں، وہ لاج رکھ لیتے ہیں، اور انہوں نے فرما دیا کہ ہاں تو ہمارا مال ہے۔ نہ جانے کیوں فرمایا، لیکن ان کی زبان سے نکلا ہے تو سچ ہو کے رہے گا۔ تو گوہر کا مال ہونا جو ہے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ نے کبھی کبوتر بازی کی ہے؟ تم نے کی ہے پشاور میں؟ اچھا، تو اگر تمہارا کبوتر کہیں اڑ کے چلا جائے تو واپس آ جاتا تھا؟ آ جاتا تھا۔ اسی طرح مرشد کا مرید ہوتا ہے، کہیں بھی چلا جائے واپس آ جاتا ہے۔ نہ مرشد اس کو چھوڑتا ہے نہ وہ مرشد کو چھوڑتا ہے۔ یہ جو ریوڑ ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس کی بڑی مثالیں دی ہیں۔ مرشد کو انہوں نے شیفرڈ کہا ہے اور مرید کو انہوں نے لیم کہا ہے، اور اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔
کہ بھئی شیفرڈ کا ایک ہرڈ ہے، ریوڑ ہے، اس کے اندر کسی اور کی کوئی بھیڑ آ گئی، چرتی رہے گی، کھاتی رہے گی، لیکن جب شیفرڈ اپنی بھیڑوں کو کہے گا چلو بھائی، تو وہ جو بھیڑ کہیں اور سے آئی تھی وہ نہیں جائے گی، وہ وہیں کھڑی رہے گی، جو اس کی بھیڑ ہوگی وہ چلی جائے گی۔ وہی بات ہو گئی جو میں نے اپنی غزل میں کہی تھی، مسافر کو لبھاتی ہے یہ یونس، مسافر کو لبھاتی ہے یہ یونس، تیری آواز جرس کارواں ہے۔ پرانے زمانوں میں جب یہ سفر ہوتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ بھئی آپ نے سوچا کہ آپ مکے میں رہتے ہیں، چلو جی شام چلتے ہیں، گھوڑے گدھے اونٹ پہ بیٹھے اور نکل لیے، نہیں، پورا کارواں بن کے جاتا تھا۔ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے تھے، ہاں بھئی کب نکلنا ہو رہا ہے، کون کون جا رہا ہے، تو سارے جو ہے نا اکٹھے مل کے پلان بناتے تھے۔ اکیلے چلنے والی جو ہے نا وہ کہانی نہیں تھی۔ اب ریگستان میں آپ اکیلے جا رہے ہیں، آپ کا پانی ختم ہو گیا یا پیاس سے مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو وہ پورا کا پورا جو ہے ایک کارواں، قافلہ بنا کر کے جاتے تھے، اور اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں ہوتی تھی۔ اب جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو سارے اونٹ بیٹھ گئے، سب اپنے خیمے میں لگا کر کے رات بسر کر لی۔ اب جب صبح ہوئی ہے، جانے کا وقت ہوا ہے، تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی جا رہے ہیں؟ جب سارے اونٹ کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اس گھنٹی کی آواز کو اردو میں جرس کہتے ہیں۔ وہ جو گھنٹیاں ہیں نا، سارے اونٹ کھڑے ہوں گے تو وہ جو گھنٹیاں ہیں وہ بجیں گی، تو جب وہ بجیں گی تو لوگوں کو پتا ہوگا لے بھائی قافلہ جا رہا ہے، چلو۔ جیسے اب ٹرین ہے، کہیں اسٹیشن پہ رکتی ہے، اس کے بعد ایک لمبا سا جو ہے نا وہ ہارن جو ہے وہ بجتا ہے، سب آ جاتے۔ اب وہ اونٹ کے گلے کی گھنٹی کی آواز یا ٹرین کے ہارن کی آواز کو دیکھ کر کون جلدی سے ٹرین اور گھوڑے پہ جائے گا؟ جس نے جانا ہے۔ جس نے نہیں جانا نہیں جائے گا، ہے نا؟ اسی طرح میری بات مانو، مسافر کو لبھاتی ہے یہ یونس، سرکار غیبت میں چلے گئے ہیں، میں قافلہ بنا کر کے قافلے کے ساتھ جا رہا ہوں، میری آواز گھنٹی کی ہے، میری آواز کو نظر انداز کر دیا تو قافلے سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس کے بعد کوئی قافلہ نہیں آ رہا، یہ آخری قافلہ ہے۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد قافلے نہیں ہوں گے، پھر وہ ججمنٹ ہوگی، کیونکہ اس وقت سرکار گوہر شاہی کو دیکھ کر جو مانے گا وہ ایمان نہیں کہلائے گا۔ اب بغیر دیکھے ماننا اور یقین رکھنا کہ انہوں نے واپس آنا ہے، یہ ایمان کہلائے گا۔ مجھے اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ سرکار گوہر شاہی کا فرمان ہے کہ جس نے ساری زندگی کتے جیسی بسر کی، آخر میں امام مہدی سے محبت کر بیٹھا، عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کر بیٹھا اور ان کا ساتھ دے بیٹھا، جنہوں نے دنیا میں دوبارہ آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اور مہدی علیہ السلام کا عرضی ارواح کے ذریعے، تو وہ کتے سے قطمیر بن کے بخشا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے نفس ناپاک بھی رہ جائیں، آپ گناہ گار بھی رہ جائیں، لیکن امام مہدی کا ساتھ دیا، ان سے محبت کی تو آپ بخشے جائیں گے، یہ معلوم ہے مجھے۔ لیکن یار ذرا غور کرو، گوہر شاہی کی بارگاہ میں 40 سال گزار کر بھی کتے کی طرح مرنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے اپنے نفس کو پاک؟ کتا بننے کے بجائے ان کی آنکھوں کا تارا کیوں نہیں بننا چاہتے؟ کیوں نہیں لڑتے اپنے نفس سے؟ کیوں نہیں کرتے اس کو پاک؟ کیوں نہیں بے ایمانی چھوڑتے، فراڈ چھوڑتے؟ کیوں نہیں اپنی زبان پر کنٹرول کرتے؟ کیوں نہیں اپنے سینے کو پاک کرتے تاکہ سرکار گوہر شاہی کی آنکھوں کا تارا بن جاؤ؟ کتا ہی بننا ہے تو امام مہدی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام مہدی کتے بنانے تھوڑی آئے ہیں، کتے تو ہر دور میں آتے رہے، شفاعت کتوں کی تو ہوگی۔ اگر امام مہدی کا دور پا کر پھر بھی تم قطمیر بن کے جنت میں کتے کی طرح جاؤ تو پھر تو یار زندگی پہ لعنت ہے۔ اس میں تو شک نہیں ہے، مشن کا کام آپ نے کیا، مشن کی خدمتیں بھی کی ہیں، بخشش بھی ہو جائے گی، لیکن ذرا غور تو کرو یار۔ ان کے لیے یہ باعث فخر ہوگا کہ میری بارگاہ میں 40 سال ایک آدمی رہا اور وہ کتے کی طرح جنت میں جا رہا ہے۔ یہ ان کی شان کے مطابق ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے نا کہ ان کے پاس کوئی آ کے بیٹھا چند لمحوں کے لیے، اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ ان کی شان تو یہ ہے
کہ اس نے چوروں اور ڈاکوؤں کو عرش الہی پہ بٹھا دیا، اور ایک نعت پڑھنے والا، قوالی گانے والا بڑا مذہبی آدمی 40 سال تک قوالیاں بھی گاتا رہا، نعتیں بھی پڑھتا رہا، تقریریں بھی کرتا رہا، اور آخر میں کتے کی طرح جنت میں گیا۔ فائدہ کیا ہوا پھر؟ امام مہدی کے دور میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کتے کی طرح جنت میں تو آدم کے دور میں بھی جا سکتا تھا، ابراہیم کے دور میں بھی جا سکتا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، نہیں، جہنم میں تو نہیں جاؤ گے، لیکن کتے کی طرح جاؤ گے نا جنت میں۔ کیا کتے کی طرح جب جنت میں قطمیر بن کے جاؤ گے تو تمہیں فخر محسوس ہوگا کہ یہ کتا امام مہدی کا آ رہا ہے، دیکھو، جس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے نفس کتے کو پاک کر لے؟ لہٰذا ایک عام نبی کی امت کا غلام بن کے جنت میں رہے گا امام مہدی کے دور میں رہنے والا انسان، جو بادشاہ بن سکتا تھا کتا بن کے جا رہا ہے۔ ہوش کے ناخن لو یار، خدا کا خوف کرو، اپنے آپ کو رسوا مت کرو، اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، اس نفس کے ہاتھوں رسوا مت کرو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنے ان منفی جذبات کو، اپنے اس زبان کو کنٹرول کرو۔ کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اگر تو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے تو میں تجھے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ فرمایا وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ گوشت کا لوتھڑا جو تیرے 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے، یعنی تیری زبان، اور ایک وہ جو تیرے 2 ٹانگوں کے بیچ میں ہے، یعنی پیشاب کا مقام۔ ان 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں تجھے جنت کی گارنٹی دے دوں۔ اپنے ایمان سے پوچھو، کیا آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ آپ کی زبان غیبت میں، بہتان میں ملوث نہیں ہے، پاک ہو گئی ہے؟ اگر آج بھی غیبت اور بہتان میں لگے ہوئے ہو تو زبان کی گارنٹی کہاں ہوئی تمہاری؟ یہ جو زبان ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے میرے حساب سے، جو میں سمجھا ہوں۔ وہ جو پیشاب کے مقام والی چیز ہے، اس سے زیادہ خطرناک یہ منہ کی گوشت کا لوتھڑا ہے۔ وہاں تو کسی کی غیبت اور بہتان نہیں ہوتا، عزتیں برباد نہیں کرتا کسی کی۔ یہ زبان تو 1 سیکنڈ میں لوگوں کی عزت داؤ پہ لگا دیتی ہے۔ جو مرضی آئے زبان سے بول کے کسی کی عزت اچھال دو 2 سیکنڈ کے اندر۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اگر اس طرح کی باتیں کروں گا تو آپ لوگوں کے دلوں کو چوٹ پہنچتی ہے، آپ لوگوں کے نفس کو برا لگتا ہے، لیکن میں سرکار کو کیا جواب دوں گا؟ میں چپ نہیں ہوں گا، جو حق ہے وہ میں بولوں گا۔ یا تو بند کر لو اپنی زبانوں کو، مشن کو نقصان نہ پہنچاؤ، نئے لوگوں کی دل آزاری نہ کرو۔ کتنا ان کے دلوں میں تمہارے لیے وقار ہے، کتنی عزت ہے، اپنا منہ کھول کے ساری وقار، ساری عزت تم ضائع کر دیتے ہو۔ TV, the place to connect with God.